بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے سینٹنس بنانا سیکھا اور سینٹنس کے اندر انکمپلیٹ مرکب ناقص جتنے بھی ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور کل ہم نے یعنی لاسٹ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ یعنی کمپلیٹ سینٹنس شروع کیا تھا۔ تو جملہ اسمیہ میں آج دوبارہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بار پھر سے سمجھ میں آ جائے۔ جملہ اسمیہ کمپلیٹ سینٹنس، پلیز میوٹ کرے، وائس واپس ٹکرا کے آ رہی ہے۔ جملہ اسمیہ کمپلیٹ سینٹنس یعنی جس میں بات مکمل ہو رہی ہے۔ جیسے مان لیجیے ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے نیک لڑکا، تو اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی۔ لڑکے کی کتاب، تو اس میں بھی بات مکمل نہیں ہو رہی۔ کتاب میں، اس میں بھی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ یہ کتاب، اس میں بھی بات مکمل نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے انکمپلیٹ سینٹنس ہیں، ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، چاروں کو پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا جو یہاں پہ ٹاپک ہے کہ پورا سینٹنس لڑکا نیک ہے، اوکے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا مرکب تام جب بھی بنائیں تو یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوگا، یعنی فرسٹ ورڈ جو بھی ہوگا اس کو مبتدا بولتے ہیں، ابتدا کرنے والا مبتدا، اور اسی کی بات آگے چل رہی ہوگی، یعنی اسی کی خبر آگے ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر یہ دو پارٹ ہیں جملہ اسمیہ کے۔ آگے جتنا بھی یہ معاملہ مواد ہے یہ سارا خبر ہے، نیک ہے یہ پورا خبر ہے، اور یہ جو اسٹارٹنگ فرسٹ ورڈ ہے جس کی بات چل رہی ہے، جہاں سے سینٹنس اسٹارٹ ہوگا، ابتدا ہوگی، اس کو مبتدا بولتے ہیں۔ یہاں پہ سینٹنس کنسٹرکشن کے رول جیسے کہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ بھائی ابھی تک ہم نے نیک لڑکا بنایا تو اس طرح سے بنایا، ابھی تک ہم نے لڑکے کی کتاب بنایا تو اس طرح سے بنایا، کتاب میں بنایا تو اس طرح سے بنایا، یہ کتاب بنایا تو اس طرح سے بنایا۔ اب یہاں پہ بھی کچھ رول ہے، ریگولیشن ہے۔ رول ریگولیشن کیا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وسعت کے اعتبار سے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگی اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی۔ عام طور پہ ایکسیپشن کل میں نے آپ کو دکھا دیا تھا، تو عام طور پہ تو یہاں لکھ لیں کہ وسعت کے اعتبار سے جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، الف لام لگا ہوگا، یا پھر وہ 7 کیٹیگری ان میں سے کہیں پہ فال کرتا ہوگا، معرفہ نکیرہ۔ سیکنڈ پوائنٹ، دونوں حالت رفع میں ہوں گے، رفع اور رفع دونوں حالت رفع میں ہوں گے، یہ ہے اعراب کے تعلق سے۔ اب بچہ پیچھے کیا بچا؟ جنس اور عدد۔ تو جنس اور عدد جیسا مبتدا گیون ہے، دیا ہوا ہے، ویسا ہی اس کی خبر ہوگی اکارڈنگ ٹو مبتدا کے حساب سے جنس اور عدد ہوں گے۔ جیسے مان لیجیے مبتدا ایک وچن ہے تو جنس یہ جو خبر ہے یہ بھی ایک وچن ہوگی۔ مبتدا اگر کیا ہے؟ جمع ہے تو یہ خبر بھی جمع ہوگی۔ مبتدا اگر مؤنث ہے تو اس خبر کو بھی مؤنث لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جنس اور عدد یہاں پہ لکھ لیں کہ جنس اور عدد میں کوئی ہمیں چینج نہیں کرنا، ہمیں جو معرفہ نکیرہ رفع یہ والا رول یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی رول کے اعتبار سے اگر ہم یہاں پہ سینٹنس بنائیں تو لڑکے کو بولتے ہیں ولدو، اور اس کو بنانا ہمیں معرفہ الولدو، الولدو، الف لام لگا، تنوین ہٹ گئی ولدن کی، اور یہ سنگل واحد بن گیا، حالت رفع کے اندر ہے اور معرفہ بھی ہے، اور جو دیا ہوا ہے ویسا ہی ہے۔ الولد صالح، اب اس کے اوپر الف لام نہیں داخل ہوگا، یہ بالکل اور بالکل کیا بنے گا؟ نکیرہ۔ الولد صالح، نیک لڑکا کو، نیک لڑکا نیک ہے، الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ تو یہ اگزامپل میں نے آپ کو کل بھی دیا تھا اور یہ چیزیں کل بھی پڑھائی تھی۔ اب ہم کچھ اگزامپل کر لیتے ہیں جو ہم نے کل نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ شروع کریں، میں نے آج آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم صرف اور صرف کیا کریں گے؟ اگزامپل کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا، جیسے ہم اگر دو طرح کے مطلب، اب ہم تھوڑا سا کمپلیکس اگزامپل پہ بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم عربی گرامر کا سب کچھ جان چکے ہیں، رول ہمیں پتہ ہے، تو اب ہمیں صرف سینٹنس کنسٹرکشن میں رول یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کہاں پہ سب سے پہلا کام کیا کروں؟ مبتدا کو الگ کروں اور باقی کو الگ کروں، خبر کو۔ تو مبتدا کون ہے یہاں پہ؟ قرآن مبتدا ہے، فرسٹ ورڈ ہمیشہ مبتدا ہوگا اور باقی خبر ہوگی۔ اب بتائیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ ایک مرکب خبر۔ تو پہلے اس مرکب کو بنا لیں، اس مرکب کو بنانا آتا ہے نا آپ کو؟ اللہ کا کلام کی عربی کیا ہوگی؟ کلام اللہ ہی، اوکے۔ یہ ہم نے مرکب بنا لیا۔ اب یہ مرکب اپنی جگہ پہ ایز اے خبر ہے، تو خبر کا کیا رول ہے؟ حالت رفع میں ہوگا اور نکیرہ آئے گا، یہ نکیرہ ہے، حالت رفع میں ہے۔ مبتدا کا کیا رول ہوگا؟ معرفہ آئے گا، القرآن۔
القرآن کلام اللہ، سمپل، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بس اب رول ہی یاد رکھنے اور کچھ یاد نہیں رکھنا، جتنا ہم نے پیچھے پڑھا وہ سارا یاد رکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اوکے، تو اس طرح سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زید نیک آدمی ہے۔ اب یہاں پہ مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے؟ یہ تو چلو مبتدا ہو گیا۔ اب نیک آدمی خود کیا ہے؟ ایک مرکب توصیفی، نیک آدمی، نیک لڑکا، نیک صفت ہے۔ تو سب سے پہلے یہی بنا لو، کنسٹرکشن کر لو، کیا ہوگا؟ رجل صالح یا رجل صالح، یہاں پہ رجل صالح بنائیں گے ہم، الرجل صالح نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نکیرہ رکھنا ہے۔ کیونکہ یہ خبر کے طور پہ استعمال ہوا، اس لیے رجل صالح۔ ہاں، یہ معرفہ ہی بنتا اگر یہاں پہ زید نہیں، یہ اگر انکمپلیٹ ہوتا تو یہ نکیرہ نہیں بنتا، لیکن ہمیں یہاں پہ ایز اس کو نکیرہ یوز کرنا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ رول ہے کس کا؟ خبر کا۔ اور مبتدا کا کیا رول ہے؟ رفع معرفہ نکیرہ۔ تو زید کو یہاں پہ لکھ دو زید۔ نام کے آگے الف لام نہیں لگتا، اپنی دیوار پہ بڑا سا لکھ لیں ایک پیج میں لگا کے، اس میں علم، کسی جگہ اور کسی آدمی کے نام کے آگے الف لام نہیں لگایا جاتا۔ آئی تھنک ڈیلی ریپیٹ کرتا ہوں میں یہ بات، لیکن کوئی بات نہیں، بھول جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پوائنٹ اپنے دماغ میں، وہ 7 پوائنٹ ہے نا معرفہ والے، وہ دماغ میں بٹھا لیں آپ۔ اوکے، تو اگلا ہمارا دیکھو آپ کتنے بڑے بڑے عربی میں سینٹینس بنانا سیکھ گئے، اور یہ صحیح سینٹینس ہے ایک دم۔ یہ قرآن کی آیتیں، کہیں پہ کوئی حدیث کے الفاظ، کہیں پہ کچھ اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے اگلا اگزامپل ہمارے پاس، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ رسول کی اطاعت کو ہم خبر مانیں گے، مبتدا مانیں گے پورا، ٹھیک ہے، اور اس کو پوری یہ خبر ہے اس کی۔ کیونکہ اسی چیز، یہاں پہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ شروع کرنے والا کون ہے؟ آدمی۔ خبر کس کی آ رہی ہے؟ دیکھو، اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اصل میں جو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جو مبتدا ہے، جو شروع کرنے والا ہے، وہ یہ ہے، یعنی مبتدا۔ تو مبتدا خود بھی ایک مرکب ناقص ہے اور یہ بھی ایک مرکب ناقص ہے، تو دونوں کو بنا لو پہلے۔ اللہ کی اطاعت کیا بنے گا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اطاعت اللہ کی حالت جر میں جائے گا یہ، اور یہ رہے گا جس حالت میں ہمیں چاہیے، رفع میں۔ اوکے، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا پلیز مجھے بتائیں، سب کے رپلائی بھی نہیں آ رہے۔ اب آپ کو رول یاد رکھنا ہے۔ ہاں، اطاعت اللہ کی ہم نے سب سے پہلے یہاں لکھ دیا، یہ آئے گا نکیرہ، معرفہ نکیرہ، رفع یہ حالت رفع میں ہے، یہاں لکھ دیتا ہوں رفع میں ہے، اور یہ نکیرہ ہے، اطاعت اللہ کی۔ اب اطاعت الرسول آگے بنا دو، بس سمپل سی بات ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت الرسول۔ اطاعت الرسول اطاعت اللہ، یہ ایک مطلب ہمارے سامنے کمپلیٹ جملہ بن گیا ہے۔ کہاں لگاؤں الف لام؟ اطاعت اللہ کے آگے الف لام نہیں لگے گا، کیونکہ یہ خود کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ رسول، ہاں ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہی ہے۔ کیوں ہے؟ رسول کے آگے تو لگ گیا، چلو ہاں، یہ مرکب اضافی ہے، اس کو اگر ہمیں معرفہ بنانا ہوتا ہے مرکب اضافی کو، تو ایک بار پھر سے رول یاد کریں مرکب اضافی کے تعلق سے۔ مرکب اضافی کے 2 حصے ہوتے ہیں، لڑکے کی کتاب، تو یہاں پہ جو فرسٹ ورڈ ہوتا ہے یعنی مضاف، اس کے 2 رول ہوتے ہیں، ایک تو الف لام نہیں آئے گا اور دوسرا اعراب ہلکا ہوگا، یاد ہے آپ کو؟ اور اس کا رول ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں آئے گا۔ اب یہ جر میں جو آئے گا اس کے لیے تو کوئی رول نہیں ہے نا کہ اس کو الف لام نہیں بنا سکتے، اس پہ الف لام لگے گا تو معرفہ ہے، اس پہ الف لام نہیں لگے گا تو یہ نکیرہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے یہاں پہ رول۔ اور یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ اللہ خود کیا ہے؟ اسم علم، اللہ خود کیا ہے؟ اسم علم۔ اچھا چلو ایک امپورٹنٹ چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ الف لام اس کے آگے داخل کرو، کیا بن کے آئے گا پتہ ہے؟ اللہ کا نام کی اللہ کا جو نام ہے نا، وہ پہلے سے معرفہ اللہ کا نام بھی ہے۔ 2 رائے ہے اس کے اندر، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ الہ دا گاڈ، یعنی ایک ہی ہے، اس نام میں یہی ثابت ہوتا ہے، اونلی ون جو عبادت کے لائق ہے، معبود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسم علم ہے،
यानी अल्लाह का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो ये दोनों राहें अपनी जगह पे हैं, हमें दोनों राय में ही मार्फा बन रही है। अगर दोनों राय भी ले लेना तो भी मार्फा ही है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे इतातुल्लाह की ये पहले से मार्फा, और रसूल के ऊपर अलिफ लाम लगा दिया तो ये भी मार्फा और नकीरा बनना था ये, लेकिन ये मार्फा रहेगा क्योंकि आम तौर पे नकीरा होता है, लेकिन नकीरा नहीं बनेगा, मार्फा बनेगा। मार्फा ऑटोमेटिकली बनेगा क्योंकि इसके अंदर है मौजूद पहले से। जैसे कल बात हो रही थी मैं यूसुफ हूँ, अब यूसुफ खबर थी, यूसुफ क्या थी? खबर थी। खबर को हमेशा रफा में लाना होता है, लेकिन वो नकीरा आ गई वहाँ पे, नकीरा में लाना होता है, लेकिन वहाँ पे मार्फा आ गई। मैं आपको अरबी ग्रामर की कुछ बीच में से खूबसूरती बताना चाहूँगा। ला का माना अरबी में होता है लाए नफ़ी, इसका नाम है लाए नफ़ी, नफ़ी करने वाला ला। और इतनी पावरफुल ला है ये कि ये जब आ जाती है तो इसके आगे वाला, चाहे आगे वाले के रूल ये होता है, ये जब ला लगती है चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, सबकी ना है ना। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई भी, यानी ना मुज़क्कर है ना कोई मुअन्नस है ना कोई कुछ भी, कोई भी इबादत के लायक नहीं। हालांकि मैं जब लाए नफ़ी में हम 2-3 दिन बाद में आएंगे तो आपको इसका एहसास होगा कि ये ला कितनी पावरफुल है। ला अरबी में 4 वर्ड यूज़ होते हैं ना के लिए, ठीक है, लेकिन ये ला बहुत पावरफुल है। इसको नाम भी इसका है लामे नफ़ी, लाए नफ़ी। अब ला, हाँ, लामे तारीफ़ है, लामे जारी है, लामे 3-4-5 लाम पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना आपको लाम से पीछा नहीं छूटेगा। ला इलाहा, नहीं अभी बता नहीं रहा, जस्ट मैं वो आपको दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि इसका माना यह है कोई भी खुदा नहीं, चाहे मुज़क्कर हो कोई मुअन्नस हो, चाहे कोई पूरे जिन्स की नफ़ी करता है, कोई भी खुदा नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह का माना क्या है? एक राय तो ये है कि अल्लाह का माना है इसमें अलम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब अल्लाह का नाम। जैसे आपका नाम सोफिया है तो आपका नाम सोफिया है, इसके अंदर आपकी खूबी के हिसाब से आपका नाम नहीं रखा गया, ठीक है। ये जस्ट आपका टैग लाइन है। किसी मशीन को टैग लाइन दे दी कि ये मशीन जो है ये CD डिलक्स है, तो अब हम उस मशीन को CD डिलक्स बोलते हैं। किसी मशीन को टैग लाइन दे दी कि ये मिक्सचर है, तो ये मिक्सचर है। तो प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का नाम। दूसरा ये है कि इलाह जो लफ्ज़ है इसका माना क्या है, अभी आपको बताया कि इबादत के माबूद, कोई भी माबूद। इलाह के आगे जब अलिफ लाम लगाए यानी अल इलाह, यानी द वन एंड ओनली इलाह, तो इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो अल्लाह वर्ड बनता है। ओके, तो अल्लाह का माना खुद में अपने आप में एक खुदा, इबादत के लायक, माबूद बरहक, ठीक है। तो ये बातें हमें बताई नहीं जाती, हमने सुनी भी नहीं होंगी कभी, हमने गौर भी नहीं किया होगा अल्लाह के नाम की भी कोई व्याख्या होती है या उसका भी कोई क्या बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये बात है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा टाइम दें, आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आज का हमारा एग्जाम्पल, और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब मुझे बताएं मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? जिनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ये मुब्तदा है, और ये खबर बयान की गई है इनकी, तो ये खबर है। सिंपल सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए तो दुरूद ज़रूर पढ़नी चाहिए, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुब्तदा खबर क्या होना चाहिए? रफ़ा रफ़ा मारफा और नकीरा। रफ़ा रफ़ा मारफा नकीरा, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? मुहम्मदुन, मारफा रफ़ा दोनों आ गया। अल्लाह के रसूल है, एक मुरक्कब इजाफी है, तो क्या बनेगा इसका? रसूलुल्लाह ही। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे रफ़ा, हमें यहाँ पे लाना है रफ़ा, हालत रफ़ा और हालत नकीरा के अंदर, रसूलुल्लाह ही। तो यहाँ पे नकीरा नहीं आएगा, फिर भी हमारी कोशिश थी नकीरा लाने की। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। लेकिन अरबी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ मिलती नहीं है ना आपस में, तो उसको मिलाने के लिए तजवीद के कुछ कायदे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कायदे इस्तेमाल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। दीन का सुतून है, ये तो हमने कर लिया था, याद है आपको? ये एग्जाम्पल हमने कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पे खबर कौन है और मुब्तदा कौन है? नमाज मुब्तदा है, दीन का सुतून खबर है। दीन के सुतून की हमने अरबी लिखी थी इमादुद्दीन। क्या लिखी थी अरबी? इमादुद्दीन। इमादुद्दीनी, ओके। तो ये यहाँ पे इमादुद्दीनी, और अब यहाँ पे ये तो हमने बना लिया दीन का सुतून। यहाँ पे क्या आएगा? नमाज है, मुब्तदा है, रफा में रहेगी और मार्फ आएगी, अस्सलातु। अस्सलातु, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। एक मैंने एग्जाम्पल और करवाया था आपको कि आप ही बनाएंगे वो एग्जाम्पल, कि दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की
काफिर की जन्नत है। 90% सेंटेंस हमने बना लिया था, मोमिन की कैद बना लिया था, काफिर की जन्नत बना लिया था। बस यहाँ पे मुब्तदा डिफाइन कर दें और ये पूरी खबर है। तो मुब्तदा को क्या करते हैं, यहाँ पे मुब्तदा को लिख दे। मुब्तदा के साथ क्या किया जाता है, मुब्तदा हमेशा रफा में होती है, मारफा होगी। अद दुनिया, अद दुनिया, अद दुनिया। ये लो भाई, अब आगे जो आपने बनाया वो याद करो क्या था, पीछे पेज वगैरह पलटो। कैद को बोलते हैं सिजन, कैद को क्या बोलते हैं, सिजनुल मुमिनी, सिजनुल मुमिनी। जी सिस्टर बताएं, कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ पूरा जुमला खबर है। मैंने कहा था ना आपको कि आम तौर पे बात जो होगी ना वो लगेगा, लेकिन ये सारे सेंटेंस जितने भी आ रहे हैं वो आम तौर वाले नहीं आ रहे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अद दुनिया सिजनुल मुमिनी, दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है। तो सिजनुल मुमिनी, तो ये यहाँ तक तो हो गया कि मोमिन की तो कैद है, यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, सारी अल्लाह की मर्जी चलती है। लेकिन काफिर के लिए क्या रूल है यहाँ पे, वह, और के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, वह, जन्नतुल काफिरी। क्या होगा, जन्नतुल काफिरी। दुनिया दुनिया दुनिया। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बड़े आएंगे, ओके, तो बड़े सेंटेंसेस आएंगे तो उन्हें बनाने के लिए हमें कितना भी कोई वो मतलब डर वाली बात नहीं है, आपको पता है कैसे बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आपके लिए यहाँ पे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए है। तो यहाँ पे अब वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स बना ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो यहाँ पे मुब्तदा कौन है, खबर कौन है, ये मुब्तदा है और ये खबर है। मुझे बताएं मुब्तदा के दो रूल क्या हैं, रफ़ा में आएगा और मारफा होगा। खबर के दो रूल क्या है, रफ़ा और बस। तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप यहाँ तक ग्रेस्प कर चुके हो। मैंने बताया था अलिफ लाम का दूसरा माना क्या होता है, तमाम। तो अल्हम्दु का क्या माना होगा, तमाम तारीफें। ये मारफा है और रफ़ा में है, ये मारफा है और रफ़ा में है या नहीं है, प्लीज बताएं। है। अरबी में हम्द का जो माना होता है ना, हमदुन का माना दोनों तरह से लिया जाता है, यानी तारीफ प्लस शुक्र, तारीफ प्लस शुक्र। तो इसीलिए तो हम जब भी छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। तो अरबी में ये हम्द जो वर्ड है, ये दोनों मतलब मफहूम दोनों मिक्स में आते हैं एक साथ। अरबी की खूबसूरती ऐसी है, अल्हम्दु का मतलब होता है अल्लाह तमाम तारीफें और तमाम शुक्र तेरे लिए। अल्हम्दु वाहिद जमा, हमदुन हमदुन हमदन हमदिन हमदानी हमदैनी हमदैनी, उस तरह आता है ये मुनसरिफ अस्मा नहीं। इसके लिए कुछ और ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज होता है। जैसे अल्हम्दु का मतलब तमाम खुद लगा रहा है, अल लग रहा है ना जो, हमदुन यानी तारीफ और अल लग गया यानी तमाम, ऑल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑल प्रेज, हाँ सारी तारीफ, ओके, जितनी भी है दुनिया में अल्हम्दु। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आपकी वॉइस कट गई थी, प्लीज दोबारा बताएं। अब ये जो अल्लाह के लिए है, ये मुरक्कब जारी है, दिख रहा है आपको, क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पे, लाम ज़ेर। और तो लाम के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाम जब जुड़ता है ना तो अलिफ भी हट जाता है, जो हमज़तुल वसल का अलिफ होता है ना वो भी हट जाता है, और ये जो वर्ड है वो जर में चला जाता है, हालत जर में। अल्हम्दुलिल्लाहि, और कुरान में बहुत जगह यूज होगा, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये देखो, ये मुरक्कबे सबसे छोटा मुरक्कबे जारी है ये, लिल्लाहि, ओके। तो अगला एग्जाम्पल करते हैं, कुरान तमाम लोगों के लिए नहीं, मर्द औरतों पर कवाम है। कुरान की फेमस आयत सुनी होगी आपने, मर्दों को क्या बोलते हैं, पहले तो मुझे बताए यहाँ पे मुब्तदा क्या है, मर्द मुब्तदा है, खबर क्या है, खबर है कवाम है, औरतों पर क्या है, मुत्तालिक खबर, ये खबर है और ये मुब्तदा है।
اگر کنفیوز ہو رہا ہے نا کوئی بات نہیں, 2-3 دن بعد میں آپ اتنے زیادہ وہ ہو جاؤں گے اس میں ماسٹر کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایسا کچھ بھی تھا کیا. تو مرد کو بولتے ہیں, یہاں پہ مرد جو ہے وہ جمع استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. تو ایک مرد کو بولتے ہیں رجل, اور ایک سے زیادہ یعنی جمع کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ رجال. جمع مکسر, جمع مکسر یاد ہے تو آپ کو الرجال, الرجال. اب یہاں پہ پہلے ترجمہ کس کا آئے گا؟ خبر کا آئے گا یا متعلق کے خبر کا آئے گا؟ پہلے خبر کا آئے گا پھر متعلق کے خبر کا آئے گا. تو خبر کے لیے قوامون, قوامون, قوامون کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنے والے, ان کا دیکھ بھال کرنے والے, ان کے گارجن, یعنی ہاں کیئر ٹیکر. قوامون جو آیا ہے وہ جمع میں آیا, قوامون جو آیا جمع میں آیا, اونا کی ساؤنڈ ہے یہاں پہ, اور یہ آیا نکیرہ. اگلا جو ورڈ متعلق خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرکب جاری, مرکب جاری ہے یہ, اور تو پر کے لیے یوز ہوتا ہے الا. اب نساء جو ہے امراتن ایک وچن ہوتا ہے, نساء ان یا نسوتن. عربی کے اندر جمع مکسر جو عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے نساء ان یا نسوتن, دونوں یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے نساء, علی النساء. تو یہاں پہ الف لام نون سین اور یہاں پہ حمزہ زیر. الرجالون, الرجال قوامون, قوامون علی النساء. تو یہ قرآن کی کیا ہے؟ آیت ہے. اوکے جی, ہاں انہی میں سے بس وہی ہے, اس کے باہر کا کچھ نہیں ہے. اب آج جو یہ آپ مرکب بنا رہے ہو یہاں پہ آپ کی ساری نالج یوز ہو رہی ہے پیچھے کی. اب جس بندے کو یاد ہے اس کو تو سمجھ میں آ رہا ہے, اور جس کو تھوڑا بہت مس ہے اس کو میں بتا رہا ہوں تب یاد آ رہا ہے, اور جس نے بالکل بھی محنت نہیں کی نا اس کے بالکل بلینک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بلینک نہ جائے اسی لیے آج سے محنت کرنا شروع کرے. یہ عربی گرامر ہے, اللہ کا کلام ہے, جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو ثواب ہے. اوکے, تو کہیں بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے آپ سے آ جائے گی, اپنے آپ سے کبھی بھی نہیں آتی. 2 ایگزامپل ہے میرے پاس, ایک لکھتا ہوں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پہلے مبتدا خبر ڈھونڈیں اس کی کیا کیا ہے, اور متعلق خبر کیا ہے. دیکھو مبتدا ہے اللہ, اب اللہ قادر ہے, بات یہ ہو رہی ہے یہاں پہ, تو یہ ہے خبر, اور یہ متعلق خبر ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے. اوکے, تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ہم ورڈ لکھیں گے کیا؟ اللہ. اللہ یہ ہمارا معرفہ ہے اور یہ ہمارا حالت رفع میں ہے, لکھ دیا. قادر ہے, قدیر نکیر آئے گا. قدیر کا مطلب اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, قدیر. اب ہر چیز پر ہے, اس کا ترجمہ میں نے آپ کو کرایا تھا. یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ اضافی ہے, مرکب اضافی ہے. ہاں اسپیشل مرکب ہے, مرکب اضافی ہے. کلو شیئن, لیکن یہ مرکب اضافی پلس مرکب جاری ہے, پر بھی آ رہا ہے اس میں. الا, دیکھو سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے ہر چیز کا. ہر چیز کا ترجمہ ہوگا کلو شیئن, کلو شیئن, شیئن مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے, یہ مرکب اضافی ہے. یہ کلو شیئن, پہلا ورڈ بغیر الف لام, بغیر اعراب کے, اعراب الکا. دوسرے ورڈ حالت جر میں, کلو شیئن. اب جب ہم اس پہ پر داخل کرتے ہیں اللہ, اللہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ حالت جر میں لے جائے گا اس کو. یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. یہ بس اس کلو کو ہے نا, کلو کو کلی شیئن بنا دے گا, کلی شیئن. اللہ قدیر علی کلی شیئن, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اوکے ہاں, رفع کیوں نہیں رہا؟ دیکھو یہ رہی, یہ رفع ہے نا, خبر رفع ہے, یہ رہی خبر, یہ ہے متعلق خبر. اوکے, تو اس کو ہمیں رفع میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ رول کے حساب سے بدل رہی ہے اپنے آپ. یہ دیکھو یہاں پہ علی النساء حالت زر میں, تو یہاں پہ رول ہے معرفہ نکیرہ رفع رفع. تو یہ معرفہ ہے, یہ معرفہ ہے, یہ نکیرہ, یہ معرفہ ہے, یہ نکیرہ, یہ رفع, یہ رفع ہے. تو یہ دونوں کے لیے رول تو اپلائی ہے. متعلق خبر آخری میں ترجمہ ہوگا. اوکے, تو اگلا ہم سینٹنس کرتے ہیں. قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کو بولتے ہیں ہدن. کیا بولتے ہیں؟ پہلے ہی بتا دیتا ہوں میں, ہدایت کو ہدن بولتے ہیں. یہ تینوں حالتوں میں ہدن 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 ہی ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے یہ آگے جا کے پڑھو گے آپ. ہدن, تو یہاں پہ جو بات چلی ہے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
سب سے پہلے کیا کریں, کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کون ہے مبتدا؟ قرآن مبتدا ہے, اور خبر کیا ہے اس کی؟ ہدایت ہے. اور یہ کیا ہے پھر؟ متعلق خبر, خبر کے متعلق کوئی خبر. اس کا گرامیٹکلی عربی گرامر میں نام بھی یہی ہے, مبتدا متعلق خبر. میں اپنی طرف سے نہیں بنا کے بتا رہا, یہ بھی یاد رکھنا, ٹھیک ہے. عربی گرامر میں یہی نام ہے اس کے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مبتدا خبر متعلق خبر, تو آپ کو آ جائے گے, لیکن اتنے کمپلیکس طریقے سے بتائے ہوئے آئیں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہے کیا یہ. اوکے, تو سب سے پہلے ترجمہ کس کا ہوگا؟ قرآن کا. قرآن کو رفع میں لاؤ اور معرفہ بناؤ, تو قرآن کو معرفہ بنایا القرآن. القرآن, اوکے, یہ رفع بن گیا, معرفہ بن گیا, ٹھیک ہے. خبر کو لاؤ, نکیرہ, ہدایت ہے, ہدن. اب یہ نکیرہ ہے تو ہدن ہے, اور اس پہ الف لام داخل ہوتا تو الہدا. ہاں, یہ خبر ہے تو یہاں پہ نکیرہ ہے, اور یہ ہدن. اب تمام لوگوں کے لیے یہ ایک مرکب کیا ہے؟ یہ دو مرکب کا مجموعہ ہے. تمام لوگ ایک ہاں, تو یہاں پہ حروف جاری یا مرکب جاری, تمام لوگ بھی کیا ایک الف لام لگنے کے ساتھ ہم بنائیں گے. تمام لوگوں کے لیے کیا ہوگا پہلے ترجمہ؟ الناس, للناس. دیکھو لام ہوتا ہے کے لیے, یہاں پہ ورڈ ہے الناس الف لام کے ساتھ. یہ الف لام لگا, یہ نون, اور یہ سب سے پہلے تو یہاں پہ بات کریں گے الف لام کی. تو یہ نون جو ہے وہ حروف قمری ہے یا شمسی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. شمسی ہے, تو لام ہٹ گیا, الناس بن گیا. الناس, الناس کے آگے لام لگا تو لام کیا کرتا ہے؟ لام کیا کرتا ہے؟ الف کو حذف ہی کر لیتا ہے, کھائی جاتا ہے, اس دنیا سے غائب کر دے گا. تو دنیا سے اگر یہ غائب کر دے گا تو یہاں پہ اسلام کو بھی ہٹا دو اور اسلام کو بھی ہٹا دو. یہ پورے الف لام کو غائب کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. تو یہاں پہ یہ غائب نہیں ہوا, للناس, للناس سی. تو یہ بنے گا سینٹینس, القرآن ہدی للناس, ہدی للناس. اب یہ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک یہ جو جزم کیا بولتے ہیں اس کو, ہدی للناس, ہاں یہاں پہ مد نہیں, یہ جو تشدید یہ لگ جائے گی جس سے یہ پڑھا جائے گا القرآن ہدی للناس, ہدی للناس. اوکے, تو یہ تجوید کے رول ہے. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھے, مزہ آ رہا ہے ایگزامپل میں. ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا الحمد للہ. اس ترجمے میں کوئی پرابلم آئی آپ کو؟ یہ ہم نے آگے یہاں پہ ترجمہ کیا رب العالمین. کیا کیا؟ رب العالمین. تو یہاں ایک بات بتائیں آپ, کیا یہ قرآن کی آیت آپ جیسے پڑھتے ہو ویسی ہے؟ کیا کمی ہے؟ رب یہاں جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رب ہے اس کے علاوہ ساری مسٹیک صحیح ہے, کوئی مسٹیک نہیں, مطلب یہی مسٹیک ہے. تو یہاں پہ جو یہ حضرت لگ رہے ہیں نا, یہ اس کو جر میں لے جائے گا, یہ اس کو جر میں لے جائے گا, الحمد للہ رب العالمین. تو ترجمہ یہ ہوگا تمام تعریفیں, ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب آپ کو یہ اس میں کوئی بنانے میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں لگے گی کہ بنا کیسے, کیونکہ آپ نے ایک ایک چیز بنائی ہے نا. اب آپ کو رحمان اور رحیم دو ورڈ ہیں, اللہ کی صفت ہے, اور رحمان اور رحیم کا معنی مفہوم میں اگر میں جاؤں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. فرق جو چھوٹا فرق آپ یہ لے سکتے ہیں کہ رحمان کا مطلب اللہ کی مسلسل کنٹینیوس رحمت, اور ہمیشہ سے اللہ رحیم ہے یعنی اس کی معاف کرنے کی کیپیسٹی. تو انشاءاللہ کل میں تھوڑا سا اس کو ڈیپلی سمجھا دوں گا, آج میں کچھ ایگزامپل میرے باقی ہیں تو میں ابھی نہیں سٹارٹ کروں گا, لیکن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نام ہے الرحمن. جیسے اب اگلا ایگزامپل ہے رحمان. اب آپ بتائیں مجھے کہ میں یہاں پہ رحمان کو کون سی حالت میں لے جاؤں؟ اب کیوں جائے گا یہ بتاؤ, کون لے گا اس کو حالت میں جر میں؟ کون لے کے گیا ان دونوں کو حالت جر میں؟ یہی لام لے کے گیا ہے, یہی لام جو ہے نا یہی اس کو حالت جر میں لے کے گیا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سمجھ میں آئی؟ بدلے کے دن کا مالک.
حالانکہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہاں پہ؟ بدلے کا دن. اب بدلے کے دن کا مالک یہ ہے مرکب اضافی کا کمپلیکس سینٹنس. یاد ہے؟ یاد ہے حامد کے گھر کا دروازہ. تو یہاں پہ کیا رول اپلائی ہوگا؟ یہ ہے مضاف، یہ ہے مضاف الیہ، اور یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ دونوں. اس کے اوپر رول لگے گا بغیر الف لام، بغیر الف لام، اور نہیں اس پہ تنوین ہلکی ہوگی، اس کی بغیر الف لام اور تنوین ہلکی، مالکو. اوکے، اس کے اوپر مضاف کے رول دو لگیں گے، بغیر الف لام اور تنوین ہلکی. دماغ میں بٹھا لیں، اضافی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو بھول نہیں سکتے آپ. اور اس کے اوپر رول یہ لگے گا حالت جر میں آئے گا. اوکے، حالت جر میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ دینی. دینی بدلے کا دن کا مالک الدینی. اوکے، دن کو بولتے ہیں یومن. دن کو کیا بولتے ہیں؟ یوم. یوم یوم یعنی ہوتا ہے دن. آج کے دن کو الف لام لگا کے، چلیے یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، کنفیوز ہو جاؤ گے. یومن، تو یہاں پہ کون سے رول اپلائی ہوں گے؟ بیچ والے پہ دونوں رول اپلائی ہوتے ہیں، بغیر الف لام، بغیر الف لام، بغیر تنوین اور حالت جر. بغیر الف لام، بغیر تنوین اور حالت جر، دونوں رول اپلائی، تینوں رول. اس پہ رول اپلائی ہوگا صرف اور صرف کیا؟ حالت جر میں جائے گا. گڈ. الدینی کیا بنا؟ مالکو یوم الدین. مالکو یوم الدین، بدلہ ملے گا اس دن ہر چیز کا. آج جو کام کر رہے ہو اس دن کا بدلہ، یعنی بدلے کا دن. اس کا مالک کون ہے؟ یہ ابھی سینٹنس پورا نہیں ہوا، ابھی مالک یہ ہے. یہ اب قرآن میں یہی تھوڑی ہے، مالک کو تھوڑی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ مالک، مالکی. اب مجھے بتاؤ، یہاں سے جملہ شروع ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مالک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. مالک دیکھو قرآن میں دو ورڈ ہوئے استعمال، مالک اور ملک. کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت ہی صحیح. ملک بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مالک یعنی کسی چیز کا مالک، پراپرٹی اونر. تو مالک جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ حالت جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہوگی. یہ آج آپ کو اتنی کمپلیکس باتیں پتہ چل رہی ہے نا، آپ کے تھوڑے دن بعد میں پریکٹس کے ساتھ آپ کے لیے اتنی ایزی ہو جائے گی کہ آپ، یعنی میں تو آپ کو یہ کی بات کہتا ہوں، آپ ہے نا ٹائم اسپینڈ کریں، تھوڑا وقت لگائیں اس پہ، پریکٹس کریں. تو یہاں تک ہم کریں گے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ فعل کا ٹاپک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کچھ فعل کے ٹاپک ہے، کچھ ہم نے ابھی پڑھے نہیں. صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی نہیں پڑھے ابھی، کچھ باتیں مسنگ ہے. تو یہاں تک ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے. اب اس میں کوئی کمی ہے بتائیں؟ آپ کو پتہ ہے نا اب یہ کون سا مرکب ہے، کیا یہاں پہ کام ہوا، کیسے ہوا، کیسے پہنچے، کیسے یہاں پوری گنت سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اوکے، تو اب اس میتھمیٹک اوکے ماشاءاللہ، نہیں یاد آپ کو رکھنے پڑیں گے. آپ کو ایک منی چارٹ بنانا اپنی کاپی کے پیچھے مرکب کے رول کے ساتھ. مرکب نمبر 1 صفت، صفت کے کیا رول ہوتے ہیں، پھر صفت پلس، پھر 2 نمبر چارٹ اس میں اضافی کے کیا رول ہوتے ہیں، پھر 3 نمبر چارٹ جس میں اشاری کے کیا رول ہوتے ہیں، 4 نمبر چارٹ جس کے اندر جاری کے کیا رول ہوتے ہیں. پھر اضافی کو ادھر رکھیں، اضافی پلس صفت کیا رول ہوتے ہیں، اضافی پلس اشاری کیا رول ہوتے ہیں، اضافی پلس جاری کیا رول ہوتے ہیں. تو منی چارٹ بنا لیں اپنی کاپی کے پیچھے، یعنی ایک پیج میں پورا آ جائے گا معاملہ. اور پھر آپ بنائیں مرکب تام یعنی جملہ. پھر جملہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے، متعلق خبر، قائم مقام خبر جس کو بولتے ہیں عربی میں، اور بھی اس کے نام ہے، مبتدا خبر اور متعلق خبر. اور پھر جملے کے اندر کس طرح سے یہ مرکب استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آج آپ کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ اپنی کاپی کے پیچھے آپ یہ چارٹ تیار کریں گے، سارے چھوٹے چھوٹے چارٹ، ایک 3 لائن میں پورا انٹروڈکشن. اوکے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور حدیث میں آپ کو کروا دیتا ہوں، جتنے مرکب پڑھائے نا ان کے رول لکھنے آپ کو پیچھے. جیسے میں آپ کو شارٹ میں میری کاپی میں لکھے ہوئے انگلش میں وہ بھیج دوں گا، تو ویسے لیکن میرا کیمرہ کام نہیں کرتا، دقت یہی ہے، پھر بھی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. اوکے، تو ہم یہاں پہ بات کریں گے مسلمان کا مسلمان پہ کیا حق ہے. تسمیت العاطشی. چلیے پہلے ایک چھوٹی حدیث کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری حدیث کریں گے، پھر آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. مکمل تو نہیں ہوگا ابھی، ہم کل سے جملہ اسمیہ میں تاکید یہ پڑھیں گے. اوکے، تو یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم آج کس کی؟ ایک حدیث کی.
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا یا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا کروں پہلے؟ سب سے پہلے کیا خبر مبتدا کیا ہے کیا نہیں ہے؟ علم کا حاصل کرنا مبتدا ہے. دیکھو حاصل کرنا ایک کام ہے، ایک چیز ہے، مطلب حاصل کرنا، طلب کرنا، اور فرض ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور ہر مسلمان پر یہ متعلق خبر ہے. علم کا حاصل کرنا ایک مبتدا ہے، یہ متعلق خبر ہے، اور یہ خبر ہے. تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہمیشہ ہم سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں 1 نمبر، 2 نمبر خبر کا کرتے ہیں 2 نمبر، 3 نمبر متعلق خبر کا کرتے ہیں 3 نمبر. اس طرح سے ہم اس کا عربک جو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ لکھیں گے. تو کیسے بنے گا بتاؤ؟ علم کا حاصل کرنا کیا ہوگا؟ اس کا جو مطلب عربی اس کی طلب العلمی. طلب العلمی. طلب العلمی، یہ تو یہاں تک میں نے لکھ دی اس کی مبتدا. اب آگے کیا آئے گی؟ خبر. خبر کو فریدتو، یہاں پہ ورڈ استعمال ہوگا فرض ہے، فریدتو. فریدتن، فریدتن نکیر آئے گا نا، یہ رفع میں آئے گا، یہ نکیر آئے گا. اور جو آخری جو ہے متعلق خبر وہ کیسے لکھیں گے؟ طلب العلم، الف لام لگ گیا یہاں پہ. یہ ایک مرکب جاری ہے، مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کو اگر معرفہ بنانا ہوتا ہے تو میں 100 بار ریپیٹ کر چکا ہوں، اور آپ کو بھی اپنی کاپی میں ابھی لکھ لینا چاہیے سب کو فرسٹ پیج پہ کہ مرکب اضافی کو اگر معرفہ بنانا ہے تو اس کے آگے الف لام نہیں لگتا. اس کے جو آگے والا ورڈ ہے جو جر میں حالت جر میں جاتا ہے اس پہ الف لام لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں یہاں پہ رول ہے، رول ہی آپ توڑ دو الف لام کا کہ اس کا رول الف لام نہیں لگے گا، اعراب ہلکا ہوگا. تو مرکب اضافی میں اپنی کاپی کے فرسٹ پیج پہ ابھی لکھ لے سب، اور اس کو روز پڑھا کریں کہ مرکب اضافی کے اندر کبھی بھی الف لام فرسٹ ورڈ کے نہیں لگتا معرفہ بنانے کے لیے، اس سیکنڈ والے کے لگتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے، تو یہ معرفہ ہی ہے، یہ معرفہ ہی ہے، یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے. طلب العلمی، طلب العلمی، العلم علم کا حاصل طلب کرنا. فریدتو، اب دیکھو ہر مسلمان پر، یہ ہے مرکب جاری. علی کلی مسلمن، کلی کا مطلب ہوتا ہے سب، تمام، ہر. کلی کا معنی ہوتا ہے کلی مسلم، کلو خیر، عرب میں سنتے ہوں گے آپ. تو یہ ہے یہاں پہ اللہ کی وجہ سے کلو تھا، یہ کلو مسلمن، کلو مسلمن خود ایک کیا ہے؟ مرکب اضافی، یہ والا. کلو مسلمن کو اللہ لگنے سے کلی مسلمن بن گیا. تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے. اوکے، تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اگر اس کو معرفہ بنائیں تو ہمیشہ الف لام اس پہ نہیں لگے گا، پہلے ورڈ پہ اس پہ لگے گا. اور اگر اس کو نکیرہ بنانا ہو تو اس پہ الف لام ہٹا دیں. کچھ کوئی علم کا حاصل کرنا، ایک علم کا حاصل کرنا. طلب علم، ایک علم کا حاصل کرنا، کسی علم کا حاصل کرنا. اس طرح سے ترجمہ ہوگا پھر اس کا. سمجھ میں آئی اکرم بھائی آپ کو؟ ہیلو، آپ بتا رہے تھے کہ اس کو معرفہ بنائیں، یہی بتا رہے تھے آپ، مجھے یاد ہے نا؟ ہاں، الف لام پہ لگا تھا نا، علم لگایا تھا میں نے، صرف الف نہیں لگایا تھا یہاں پہ، اور الف لام تو لگا ہی ہے، اسی لیے طلب العلمی بنا یہ. اوکے، آپ کو ایک چیز پوچھوں گا، کلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر مان لو یا پورا مان لو، یا کلو یعنی سارا، ہم کہتے ہیں نا سارا، آل مان لو. اب مجھے آپ بتائیے گا، میں چاہوں تو اسے ہوم ورک بھی دے سکتا ہوں آپ کو. کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟